بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ امیر بھی ہیں یعنی مالدار بھی ہیں، اور امیر بھی یعنی مسلمانوں کے سربراہ بھی ہیں۔ عرض کرنے لگا، حضور میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مدد کریں۔ تو آپ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر پر ایک چارپائی بھی نہ تھی۔ کھجوروں کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگے، یار ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیں۔ تو عرض کرنے لگا، 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجوروں پر گزارا کر لیتا ہوں، آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، حضور میں اب پھر کیا کروں؟ میں تو بہت دور سے امید لگا کر آیا تھا۔ تو فرمانے لگے، تم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ وہ شخص کہنے لگا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا، تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ تو جو سوچتا ہے اتنے ملیں گے، تیری سوچ ختم ہوتی ہے، وہاں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ تو جا ان کے پاس۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے؟ تو فرمانے لگے، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ وہ دلیل حوالہ مانگیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالہ نہیں مانگتے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیش نہیں کرتے، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا، پوچھتے پوچھتے دروازے پر دستک دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ یار تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچ بڑھا دیا ہے، دودھ میٹھا، شہد بھی میٹھا، ایک چیز استعمال کر لو، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو۔ وہ شخص کہتا ہے، میں نے کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے، اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، یہ کیا دیں گے؟ وہ شخص کہتا ہے، میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، اور میں نے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے اسلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان، اور مخاطب ہو کر کہنے لگے، معاف کرنا، بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی، آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ان کا پچھلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر بٹھایا، اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا، اور پھر کھجوروں کا حلوہ پیش کیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا، عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے، ایک چیز استعمال کیا کرو، میرے لیے 3 چیزیں آ گئیں، لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا، اتنا تگڑا نہیں جتنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے، کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا، میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروباری مشکلات آئی تو مقروض ہو گیا ہوں، اور میرے اوپر قرضہ ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ تو میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی، تو ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھیں۔ ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔ وہ شخص کہنے لگا، میں نے فوراً سے کہا، حضور یہ اونٹ واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا، اور پھر مدینہ منورہ میں آیا، اور جب مدینہ منورہ میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ وہ شخص کہتا ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے کہا، حضور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجیے گا، میں سوچ رہا تھا دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے،
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں عیش و مستی کرتی پھریں۔ میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ وہ شخص کہتا ہے میرے دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ کہتا ہے ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے شکریہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ رستہ دکھایا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں، کہ مجھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا کر فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، اس تفصیل میں نہ پڑھو۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔